یا تو اس کو ڈنڈا مارتے یا تو اس کو کہتے کہ جاؤ تم کو طلاق دے دیتے ہیں۔ حنفی مسلک کے مطابق اگر کوئی 3 طلاق دے دیتا ہے، مسلک حنفیت کے اندر 3 طلاق پڑ جاتی ہے، لیکن مودی جی بھی کھڑے ہیں ادھر۔ اگر کوئی 3 طلاق دے دے اپنی بیوی کو، اس کی بیوی جنگی پور تھانہ میں جا کے کہے کہ ہمارا ہسبینڈ نے ہم کو طلاق دے دیا، تو پولیس آئیں گے ہاتھ کے ہتھ پڑی کر 3 سال کے لیے جاؤ جیل، 3 سال کے لیے جیل چلے جائیں گے وہ۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد طلاق کیوں دیا؟ یہ سوچا ہے کہ بیوی تھی، چلو ہم نے مارا، اس کو طلاق دے دیا، اب 3 سال جیل میں رہیں گے، اس کے بعد سکون کی زندگی گزاریں گے اس کے بغیر۔ نہیں، حنفی مسلک پر عمل کرنے والے بھائیوں، اگر آپ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو مودی جی آپ کو 3 سال کے لیے اندر جیل میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد جیل میں 3 سال کے بعد آپ سوچیں گے کہ جب ہم آئیں گے تو بالکل آزاد بن کر آئیں گے۔ نہیں، جب آپ آئیں گے جیل سے باہر تو مودی جی کہتے ہیں سمویدھان میں جو ایکٹ بنایا گیا ہے وہ کہتا ہے کہ جب جیل سے تمہارا شوہر نکلے تو گلے میں ہار لے کر گلے میں ڈالنے کے لیے وہی بیوی نظر آئے گی آپ کو 3 سال بعد جس کو آپ نے طلاق دی۔ یہی نہیں، جیل میں رہو تو مزدوری کرو، بیوی کا خرچ کہاں سے آئے گا؟ بچوں کا خرچ کہاں سے آئے گا؟ جیل سے کما کر بھیجو، پھر 3 سال جیل میں کہیں کو گیا، ایک تو طلاق بھی نہیں ہوئی اس قانون کے تحت، اوپر سے 3 سال جیل میں بھی گئے، ڈنڈا بھی کھایا اور روٹی بھی موٹی موٹی ملی وہاں پہ، اور آئے تو پھر وہی بیوی نظر آئی سامنے۔ اور دوبارہ اگر کہے گا کہ کمبخت تمہاری وجہ سے میں جیل گیا تھا اور تو ہی سامنے آ گئی، اور تو آتے ہی اینٹ لے کر ماتھا پھوڑ دے گا اپنی اس بیوی کا۔ نہیں میرے بھائی، طلاق کی تو بات آنی ہی نہیں چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ آپ سے زیادہ محنت کرتی ہیں ہمارے گھر کی مائیں اور بہنیں۔ آج بھی ہماری ماں 50 سال سے عمر زیادہ ہے، ہم گھر 2 بجے پہنچیں 3 بجے پہنچیں، کوئی اٹھے نہ اٹھے، اہلیہ اٹھے نہ اٹھے، بہن اٹھے نہ اٹھے، لیکن ماں پہلے اٹھ جاتی اور سب سے پہلے یہ پوچھتی ہے کہ کھانا کھائے ہو کہ نہیں کھائے۔ چاہے گھر جائیں نہ جائیں، کھانا بند کر کے رکھتی۔ ماں نہیں ہے، بیوی اچھی مزاج کی ہے تو پھر وہ رکھے گی، لیکن ہماری ماں، ہماری سماج کی بہو بیٹیوں میں بھی تو یہ کمی ہے کہ شوہر پتہ چلا کہ باہر بیچارہ دھول میں پانی میں پریشان ہو کر کے آئیں گے تو ان کو تھوڑا خوش کریں گے، سیوا کریں گے، نہیں، پہلے منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے میری ماں اور میری بہنوں، سماج کی بیٹیوں، دونوں کے اچھے ملن سے تب گھر چلتا ہے۔ جی ابا دادا آدم جب دیکھا کہ اماں چلی گئی کہاں، when sent down to the earth، اماں ہوا and ابا دادا آدم and different places، حضرت آدم کو سری لنکا جواد نامی پہاڑ پر اتارا، اتہاس کہتا ہے، اور پھر اماں ہوا کو ادھر اتارا گیا۔ دونوں بے چین ہو گئے، ملنے کے لیے دونوں قریب آئے تو کہا جاتا ہے کہ عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں دونوں آمنے سامنے آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ کہاں چلے گئے تھے، یعنی ضرورت ایک دوسرے کے بغیر، عورت آپ کی شریک حیات ہے، ان کو عزت اور سمان کسی نے دیا ہے تو اسلام مذہب میں ملا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ہندو بھائیوں، عورت کو سمان مکمل طور پر کما حق کہا، ان کے حق ان کے معیار کے مطابق اگر کسی نے عزت دی ہے تو اسلام میں محمد رسول اللہ نے وہ عزت و سمان دی، اور آنے والے جنریشن کے لیے کہا کہ ریسپیکٹ یور وومن، ریسپیکٹ یور وائف، ریسپیکٹ یور مدر۔ اگر تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو قتل مت کرو، زندہ مت درگور کرو۔ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا چین مارو، ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا برہمنزم پر عمل کرنے والوں۔
زمانے جاہلیت میں عورت کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ نے آ کر کے کیا کہا کہ لوگو، اگر عورت تمہاری بہن ہے تو تمہاری گھر کی رحمت ہے، اگر یہ عورت تمہارے گھر کے اندر تمہاری بیٹی ہے، بہن ہے تو تمہاری گھر کی عزت ہے، اگر بیوی ہے تو شریک حیات ہے، اگر ماں ہے تو یہ ماں تمہاری پیرنٹس والدین ہوئی، اور ان کو تکلیف